حقدار ہے. ٹھیک ہے. بدقسمتی سے کچھ ججز اس پہلو کو نظر انداز کر کے تضحیک آمیز ریمارکس دیتے ہیں، جبکہ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلے میں آئین کا درست جائزہ نہیں لیا. جسٹس عقیل عباسی نے اختلافی نوٹ میں لکھا کہ ہائی کورٹ کے فیصلے میں کوئی قانونی سقم نہیں تھا. پی ٹی آئی نے عدالتی فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر کرنے کا اعلان کیا ہے، اور بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ نون لیگی ارکان کی بحالی سے انصاف کا قتل ہوا. کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس سے بڑی مایوسی ہوئی ہے، انصاف کا قتل ہوا ہے. ہمارے 4 سیٹیں ایک سٹروک کے ساتھ کسی اور پارٹی کو دینے کی کوشش کی گئی ہے. الیکشن ٹرائیبیونل میں پٹیشنیں پینڈنگ تھی، بہتر ہوتا سپریم کورٹ ڈائریکٹ کرتی کہ وہی پٹیشنوں پہ فیصلے ہوتے. اس سٹیج پہ جبکہ کنسالیڈیشن کا پروسیس کمپلیٹ ہو چکا تھا، ریزلٹ ٹیلی ہو چکے تھے، ریزلٹ اناؤنس اور نوٹیفائی ہو چکے تھے، ایم این اے صاحبان نے اوت لے لیے تھے، اسی سرکمسٹانس میں اس کو ریورس کرنا ہم سمجھتے ہیں انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے. ایک بات ضرور کہیں کہ اب ایکسٹینشن کی گنجائش کسی کے پاس نہیں ہے. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ چیف جسٹس آنے والے کی فی الفور نوٹیفیکیشن کی جائے. تو یہ تو خیر اس ایشو کے حوالے سے بات رہا. اب آپ کو شیخ رشید احمد صاحب دکھائی دے رہے ہوں گے، جو کہ ہمیں کافی عرصے سے اتنے متحرک نہیں دکھائی دے رہے تھے، لیکن شیخ رشید صاحب نے ایک بار پھر سے پیش گوئی کر دی ہے، جو کہ عموماً ان کا خاصہ بھی رہا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اب حکومت کو انہوں نے تاریخ دے دی ہے. کہتے ہیں 20 ستمبر تک ٹیکنوکریٹ حکومت آ جائے گی، جس کے لیے باقاعدہ انٹرویوز شروع ہو گئے ہیں. پھر انہوں نے ذکر کیا نواز شریف صاحب کا. کہتے ہیں نواز شریف کسی کو ایکسٹینشن نہیں دیں گے، اور اپنے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے خود بھی نہیں سوچا تھا کہ میں 40 دن تک گم رہوں گا. میں 31 تاریخ سے ایکٹیو ہو رہا ہوں. 15 اگست سے لے کے 20 ستمبر تک ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ وجود